بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ریت بن کر بہہ جائیں گے۔ ناظرین، کفار کو کب سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا ہوگا، جس کا پچھلی آیات کے اندر بیان ہوا کہ ان کے پیروں کے اندر سخت قسم کی بھاری بیڑیاں ہوں گی اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا جسے نہ یہ اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے، اور آگ کا شدید ترین عذاب ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب زمین دہل جائے گی، پہاڑ لرز جائیں گے اور ریت بن کر بہہ جائیں گے۔ مطلب ان کی مضبوطیاں جس کے اندر چٹانیں موجود ہیں، وہ اپنی مضبوطیوں کو کھو کر، اور گویا کہ جس طرح ریت ہوتی ہے یہ چٹانیں اس شکل کی ہو جائیں گی۔ اس دن ان کے ساتھ اس قسم کا سخت ترین عبرتناک انجام ہوگا، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے اور وہاں سے کوئی واپسی کی صورتحال نہیں ہے، اور یہ عذاب ان کو سہنا ہوگا۔ ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کبھی شیطان گناہ کی طرف مائل کرے، بس ایک پل کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ کفار کے جس عبرتناک انجام کا قرآن پاک میں بیان ہوا، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے بغیر کسی عوض کے ہمیں ان کفار سے محفوظ رکھا۔ گناہ سے پہلے ایک پل یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی نحوست کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا تو کہاں جائیں گے۔ مزید آیت نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ فرعون کی طرف ایک رسول مبعوث کیا۔ فعصا فرعون الرسولا، چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اسے سخت گرفت کے ساتھ پکڑ لیا۔ ناظرین، کفار مکہ سے خطاب ہے کہ اے کفار مکہ، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول مبعوث کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور یہ رسول تم پر گواہ ہیں کہ تم ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہو یا کفر میں بھٹکتے رہتے ہو۔ تم اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دے کر گناہوں کے مزے لیتے ہو، یا تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اطاعت کو اختیار کرتے ہو۔ یہ رسول تم پر گواہ ہے، شاہدن علیکم، اور یہ صرف تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول مبعوث کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب فرعون کی طرف یہ رسول مبعوث کیے گئے تو فرعون نے کیا کیا؟ اس رسول مکرم کی نافرمانی کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جھٹلایا اور آپ کے مد مقابل آیا، اور کوشش یہ کی کہ نہ خود ایمان لے کر آئے اور نہ دوسرے لوگوں کو ایمان قبول کرنے دے، اور اس نے اپنی قوت، طاقت اور غلبے کو بنیاد بنا کر کے یہ سمجھ لیا، یہ زعم کر بیٹھا کہ شاید میرے مد مقابل تو کوئی نہیں، تو یہ کیسے بات کر رہے ہیں۔ اور وہ چونکہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور اس نے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، بالآخر اس کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا، باوجود اس کے کہ اسے سلطنت بڑی زبردست قسم کی حاصل تھی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون دریا نیل کے اندر غرق کر دیا گیا۔ یہاں جو مفسرین فرماتے ہیں خلاصہ ہے ان دونوں آیات کا، وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم نے دنیا کے اندر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار نہ کیا، تو عین ممکن ہے کہ جس طرح ہم نے فرعون کا عبرتناک انجام کیا، جو تمہیں معلوم ہے، کیونکہ فرعون کی خبریں ناظرین بڑی مشہور تھیں، کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ فرعون جو ہے اس کا انجام کیا ہوا، تو تمہارا بھی کہیں یہی انجام نہ ہو، اور آخرت کے اندر تو تباہی اور بربادی ان تمام لوگوں کا مقدر ہوگی کہ جو آج اسلام کو اہمیت نہیں دیتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کو فضول پیدا کیا گیا ہے، اور یہاں جو مرضی آئے کرو، ظلم کرو یا انصاف کرو، اچھی طرح جیو یا مطلب کسی کو ستاؤ، کچھ بھی کرو۔ لیکن یاد ناظرین، بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت اسی قسم کا عبرتناک انجام ہوگا جس طرح پچھلی آیات کے اندر مذکور ہوا۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھیں کہ مفسرین فرماتے ہیں
فرعون کے ساتھ تشبیہ اس لیے بھی دی گئی کہ ان کفار مکہ کا عمل بھی فرعون کی طرح تھا. یہ فرعون کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو گمان کرتے تھے کہ جناب ہمارے پاس غلبہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، اور یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے. لیکن یاد رکھیے کہ ظلم کی آندھیاں زیادہ دیر تک نہیں چلا کرتی. اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن وہ کریم پروردگار ذو انتقام بھی ہے، وہ انتقام لیتا بھی ہے، اور دنیا کے اندر بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں.